بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آسان عربی گرامر برائے قرآن فہمی کے سلسلے کا یہ لیکچر نمبر 95 ہے۔ اس میں ہم مضاف کے بارے میں پڑھیں گے۔ مضاف کی تعریف کیا ہے؟ ایسے صحیح افعال جن میں دو حروف ایک جیسے ہوں، پہلے کو مثل اول اور دوسرے کو مثل ثانی کہتے ہیں۔ مثال دیکھیے، ضلل، یہ فا کلمہ ہے، ضاد، یہ لام عین کلمہ ہے، اور یہ دوسرا لام عین کلمہ ہے۔ اس میں یہ جو لام ہے پہلا والا عین کلمے پر، اس کو مثل اول کہتے ہیں، اور یہ دوسرا اور آخری لام جو ہے اس کو مثل ثانی کہیں گے۔ دوسری مثال دیکھیے، حبابا، اس میں یہ جو با ہے شروع والا یہ مثل اول ہے، اور بعد والا با جو آخری ہے لام کلمہ ہے یہ مثل ثانی ہے۔ اچھا، اس قسم کے جو الفاظ ہیں ان کو پھر ملا کر پڑھا جاتا ہے، تو اس کو ہم پڑھیں گے حبا۔ اچھا، تین حرفی مادے میں پھر مثلین کی تین صورتیں ہو سکتی ہیں، وہ کیا کیا وہ دیکھتے ہیں۔ وہ اس طرح کے جیسے مثل اول یہاں ہو اور یہ حرف صحیح ہو یہاں پر دوسرا، اور پھر مثل ثانی، پھر ایک یہ پوزیشن ہو سکتی ہے کہ یہاں پہ صحیح حرف ہو اور مثل اول یہاں ہو اور مثل ثانی یہ لام کلمے پر ہو۔ اس طرح سے فا کلمے پر مثل اول ہو اور عین کلمے پر مثل اول ہو اور لام کلمے پر صحیح حروف ہو۔ اس کی مثال دیکھیں، سلسو، دیکھیں یہاں پر یہ سا اور یہ سا یہ دونوں ایک جیسے ہیں، یہ مثل اول ہوگا اور یہ مثل ثانی، اس طرح سے۔ اچھا، ان میں جو ہے ادغام جو ہے نا ممکن نہیں، یعنی ان کو ہم ملا نہیں سکتے۔ دوسرا دیکھیں، مثل اول شروع میں اس کے برابر میں ہے اور آخر میں صحیح لفظ ہے، مثل اول مثل ثانی اور صحیح والا لفظ، تو یہ مثال ہے اس کی ببرہ، اور یہ ادغام کے بغیر جو ہے وہ استعمال ہوگا۔ پھر ہے یہ مثال شققا، یہ قاف مثل اول ہے اور یہ مثل ثانی ہے، تو اس میں ادغام ہوگا، تو یہ شقا کن سے بن جائے گا شقن۔ تو اب ان دو میں تو ادغام نہیں ہوگا، تو یہ ان دو سے تو ہماری جان چھوٹ گئی۔ اب صرف جو ہمیں پڑھنا ہوگا، جو مسئلہ ہوگا وہ اس میں ہوگا، تو اس کو ہم دیکھیں گے۔ پھر ادغام قواعد دیکھتے ہیں۔ قاعدہ نمبر 1 یہ ہے، اگر مثل اول اور مثل ثانی متحرک ہوں تو مثل ثانی کی حرکت کے ساتھ ادغام کر دیں گے۔ دیکھیں اس طرح کی صورتحال ہوگی، یہاں کوئی صحیح حرف ہوگا، یہاں پہ یہ متحرک ہوگا مثل اول اور مثل ثانی، جیسے یہ ہے مددن، یہ دال جس پہ زبر ہے یہ مثل اول ہے، اور یہ جس پہ تنوین ہے یہ مثل ثانی ہے، مددن۔ تو اس کو ہم کیا کریں گے؟ مدن، یہاں پہ سکون دیں گے ضم کرنے کے لیے، اور پھر اس حرکت کے ساتھ اس کو مدغم کر دیں گے، ادغام کر دیں گے، تو یہ ہو جائے گا مدن۔ مددن سے مدن بن جائے گا۔ قاعدہ نمبر 2 دیکھیں، اگر مثل اول ساکن اور مثل ثانی متحرک ہو، اس طرح کی کنڈیشن ہو تو ادغام ہوگا۔ تو ادغام کی صورت یہ دیکھیں، مثل اول ساکن، یہ دیکھیں ساکن ہے، یہ مثل اول ہے، اور مثل ثانی متحرک، یہ متحرک ہے یہاں پر، تو جیسے سرن یہ بن جائے گا
سر. قاعدہ نمبر 3 ہے اگر مثل اول متحرک اور ما قبل سکون ہو تو مثل اول کی حرکت ما قبل کو دے کر ادغام کر دیں گے. یہ دیکھیں یہ متحرک ہے، اس سے ما قبل جو ہے سکون ہے، کنڈیشن فلفل ہو رہی ہے. یہ لفظ تھا یم دودو. اس میں ہم کیا کریں گے، یہ جو پیش ہے اس کو ادھر شفٹ کر دیں گے میم کی طرف، تو یہ بن جائے گا یمدو. اب اس دال اور اس دال کو جس میں سکون ہے اور پیش ہے ان کا ادغام کر دیں گے، تو یہ بن جائے گا یمدو. جب فق کے ادغام اور یعنی ادغام نہیں ہوگا، کس صورت میں نہیں ہوگا؟ قاعدہ نمبر 4 ہے یہ اگر مثل اول متحرک اور مثل ثانی پر سکون اصلی ہو. سکون اصلی یعنی جو اصل لفظ تھا اس کی وجہ سے سکون ہو. بعض دفعہ سکون جیسے امر بناتے ہیں تو سکون آ جاتا ہے، لم لگاتے ہیں تو سکون آ جاتا ہے، اس طرح سے نہ ہو، یعنی یا کوئی حرکت ادھر سے ادھر کرتے ہیں تو سکون آ جاتا ہے، اس طرح کی نہ ہو، بلکہ سکون اصلی ہو، اس طرح کی کنڈیشن ہو. یہ مثل اول متحرک اور مثل ثانی پر سکون اصلی ہے. تو سکون اصلی جو ہے وہ فعل ماضی کا جو چھٹا صیغہ اس میں سکون اصلی ہوتا ہے. جیسے مدد نہ، تو اس میں ادغام نہیں ہوگا. ادغام اور فق اقدام دونوں جائز ہیں. وہ کیا صورت ہے؟ قاعدہ نمبر 5 اگر مثل اول متحرک اور مثل ثانی پر سکون عارضی ہو مجزوم ہونے کی وجہ سے. ظاہر ہے کہ اصل نہیں تھا، وہ مجزوم ہوا تو پھر اس میں سکون عارضی آیا. اچھا، مثل اول پر اگر دمہ ہو تو ادغام کی تینوں شکلیں جائز ہیں. جیسے یہ لم یمدد، یہ سکون عارضی ہے، تو اس میں کیا ہوگا کہ لم یمدد اس طرح سے بھی ہو سکتا ہے، لم یمدد بھی ہو سکتا ہے، اور لم یمدد بھی ہو سکتا ہے. یعنی تینوں شکلیں جو ہیں وہ جائز ہیں. اس کو ادغام بھی کر سکتے ہیں اور بغیر ادغام کے بھی ہم رکھ سکتے ہیں. اور مثل اول پر کسرہ ہو تو ادغام کی دونوں شکلیں جائز ہیں. جیسے لم یفرر، تو اس کو ہم لم یفر یا لم یفری دونوں طرح سے لکھ سکتے ہیں، اس کو بول سکتے ہیں. آج ہم یہیں پہ اکتفا کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب